سے دوست احباب ایسی ویڈیوز بناتے ہیں جو یوٹیوب پہ موجود ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ اسم پڑھتے ہیں تو آپ راتوں رات کربو کروڑ پتی ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ اسم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دن میں ہی غنی کر دے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ غنی کرنے پہ آئے تو ایک لمحے میں بھی اللہ تعالیٰ غنی کر سکتا ہے۔ وہ قادر ہے ہر چیز پر۔ بہت سے ایسے تھمبنیلز ہوتے ہیں جس پہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، کوئی پیاز رکھا ہوتا ہے، کوئی انڈا رکھا ہوتا ہے، ایون کوئی بھی ایسی چیز رکھی ہوتی ہے کہ اس پہ آپ یہ پڑھیں تو یہ معاملہ ہو جائے گا۔ تو دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیے گا، وظائف ہم کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں شہادت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی آپ اسماء الحسنہ کو پڑھیں، یعنی یا ودود یا عزیز آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، یا اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز ہے، یعنی کوئی پیاز ہے، کوئی ٹماٹر ہے، کوئی انڈا ہے، اس کے اوپر کوئی اسم پاک پڑھ کے کوئی دم کرتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہے کہ جو زبان سے آپ کلمات ادا کر رہے ہیں وہ کلمات آپ کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائیں گے، وہ کلمات آپ کے قلب کو صاف کر دیں گے، وہ کلمات آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے کی باوجہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور میرے دوستو، جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو انسان کے معاملات ویسے ہی آسان اور بدل جاتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، ایک مختصر سی ویڈیو یا ودود اور یا عزیزو کا آپ نے اسم پڑھنا ہے۔ یا ودودو کا اسم ہے، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا عزیزو کا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے۔ ایک حرف پڑھنے پہ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہاں دیکھیں کتنے حروف ہیں، ایک حرف کے برابر 10 نیکیاں ہیں۔ نامہ اعمال میں نیکیوں کا ڈھیر لگ جائے گا، یعنی وہ ہمیں کب کام آئیں گی کہ جب ہماری قریب تر بھی کوئی نہ آ سکے گا۔ وہ وقت کون سا ہوگا؟ وہ موت کا وقت ہوگا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو جب موت کا وقت قریب آ جائے گا، جب دنیا سے ہم چلے جائیں گے تو ہم تو اپنے اوپر سے ایک مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ تو یہ ہمیں پڑھائی، یہ ہمارا پڑھنا، یہ ہمارا نماز ادا کرنا ہمیں تب کام آئے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یا ودودو یا عزیزو کی ایک تسبیح، یعنی یا ودودو کی تسبیح ایک الگ سے، یا عزیزو کی تسبیح الگ سے، نیت کر کے یا باری تعالیٰ میں تیرا صفاتی نام سے تجھے پکار رہا ہوں، یا ودودو سے، یا رب العالمین تو میرے دل کی کیفیت کو تبدیل کر دے، تو میرے حالات کو جانتا ہے، یا رب العالمین مجھے کوئی ایسے راستے پر چلا دے جس سے میرے حالات بھی تبدیل ہو جائیں، میں اچھا ہو جاؤں، میرے معاملات اچھے ہو جائیں، میری ارننگ انکریز ہو جائے۔ یا اللہ عز و جل میں نماز کی طرف آ جاؤں، روزے کی طرف آ جاؤں، یا اللہ میں قرآن پڑھنے کی طرف آ جاؤں، نیکی کرنے کی طرف آ جاؤں۔ تو اس طرح آپ نیت کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کا کسی پر فضل ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے دنیا اور دین دونوں نواز دیتا ہے۔ تو فضل تلاش کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ حکم کیا ہے؟ نماز ہے۔ حکم کیا ہے؟ روزہ ہے۔ حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ حکم کیا ہے؟ حج ہے۔ حکم کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے۔ حکم کیا ہے؟ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی کو گزارنے کی کوشش کی جائے۔ حکم کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ حکم کیا ہے؟ غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بہتان، دھوکہ دہی سے بچو اور دوسرے کو بھی بچاؤ۔ کسی کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ایک دوسرے سے جدا یعنی الگ کرتی ہیں۔ دیکھیں وضو کے فرض ہیں 3۔ کیا فرض ہیں؟ کلی کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا، تمام جسم پہ پانی بہانا۔ اب ایک غیر مسلم ہے، وہ نہاتا ہے، وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ہمیں جدا کیا کرتا ہے؟ وضو کے فرض۔ جب ہم وضو کے فرض ادا کرتے ہیں، وہ ایمان والے ہیں تو وضو کے فرض ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافر بھی اگر صدقہ دے گا نا، اس کا صدقہ بھی قبول کر لیا جائے گا، لیکن کافر کو صدقے کا جو ریٹرن ہے وہ 100% دنیا میں ملے گا، کیونکہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ عذاب کا ان عذاب کا بالکفار ملحق، یعنی عذاب تیار کر رکھا ہے ان قریب کفار کے لیے۔
تو آج جو ہمارے مسلمانوں کا حال ہے تو وہ تو تمام مسلمان دیکھ ہی سکتے ہیں کہ مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے، مسلمان بھائی کی غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، حسد کر رہا ہے، شر پھیلا رہا ہے، منافقین بن چکے ہیں۔ یعنی ایسے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ کسی کا کام، کسی کا اللہ کی رضا کے لیے کسی کو مشورہ بھی نہیں دینا صحیح والا کہ یا وہ کامیابی ہو جائے۔ اس لیے تمام دوست احباب اپنے فیصلے خود سوچ سمجھ کے بالکل قرآن پڑھیں، کوئی بڑا فیصلہ کرنے لگیں قرآن سے پوچھیں ہم یہ کریں یا نہ کریں، احادیث پاک آپ کے پاس موجود ہے، وہ مسائل تلاش کریں۔ آج کل تو اتنی ویب سائٹس ہیں، آپ تو نیٹ پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اس واقعے کے لیے کیا فرمایا، کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں، آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے گا، تب آپ فیصلہ کریں گے مجھے کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں، انشاءاللہ توجل آپ یا ودود یا عزیزی کو ایک مرتبہ بھی پڑھیں گے نا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے ویڈیو بنائی ہے اور آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کو سن کے ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجیے گا، مجھے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر ملے گا۔ اور دوسری بات کہ جو شخص یہ چاہتے ہیں کہ روزانہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے ایک مرتبہ پڑھیں گے تو 10 گناہ معاف ہوں گے، درود پاک 2 مرتبہ پڑھیں گے تو 20 گناہ معاف ہوں گے۔ تو آئیں ہم بھی نیت کر لیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، مانگنا اللہ کی ذات سے ہے، جھکنا اللہ کی حکم سے اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سامنے ہی جھکنا ہے۔ تو اس لیے تمام دوست احباب یہ چھوٹی چھوٹی نیتیں اور چھوٹے چھوٹے نوٹس اپنی زندگی میں لازم رکھیں، فیصلہ رکھنے کی طاقت رکھیں، استطاعت رکھیں۔ کہیں پر فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے، جب فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلہ کر جائیں۔ اب یہ نہ دیکھیں کہ وہ میرا یہ جاننے والا ہے تو یہ برا منا جائے گا، نہیں، اللہ کے لیے فیصلہ کرنا ہے، اللہ انصاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس لیے تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا کریں، اس کام کو 2 سے 4 دن بعد کریں، اگر آپ کے لیے بہتری ہوگی تو آپ کو خود اشارہ ہو جائے گا، آپ کے دل کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی، مجھے یہ کرنا چاہیے، آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ اگر کیفیت نہ تبدیل ہو آپ اس کو کام کو نہ کریں، کہیں 1 روپیہ 2 روپے 100 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات بھی قسم کھاتا ہوں کہ تم صدقہ دو تمہارے مال میں کمی نہیں ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ مال میں کمی نہیں ہوگی، نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر لیں، ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔